بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بعض علماء اکابر کا یہ نظریہ ہے کہ حر جہاں شہید ہوا ہے وہیں دفن بھی ہوا ہے، لیکن آقائے ذوی محلاتی فرماتے ہیں کہ حر کی لاش کو اصحاب حسین وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، اور حر کی آرامگاہ اس وقت کربلا سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ لاشوں کی پامالی کے وقت حر کا قبیلہ لاش کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا جہاں ان کے خیام تھے اور پھر وہیں دفن کر دیا گیا۔ حر کی قبر کا وہاں ہونا جس جگہ موجودہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے، جیسا کہ انوار نعمانیہ و دیگر کتب تواریخ سے منقول ہے، کہ جب شاہ اسماعیل صفوی نے بغداد کو فتح کیا اور اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف ہوا تو کربلا میں سید الشہداء کی زیارات سے فارغ ہو کر حر کی قبر کا رخ کیا، لیکن سنا کہ لوگ حر کے بارے میں چیمہ گوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں کہ حر کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ چونکہ شہید کا بدن بوسیدہ نہیں ہوا کرتا لہٰذا یہ شک ابھی دور کیا جا سکتا ہے، پس قبر کھودی جائے۔ جب قبر کھودی گئی دیکھا تو حر کا بدن تر و تازہ اور اپنے مرکز میں اس طرح محو خواب تھا جس طرح تازہ شہید ہوا ہو۔ اس کی لاش خون سے آلودہ تھی اور پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ نے کہا غالباً یہ رومال مولا حسین علیہ السلام نے ہی باندھا تھا، اس کو کھول کر مجھے دو تاکہ بطور تبرک اس کو اپنے پاس رکھوں۔ لیکن جب رومال کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہوا۔ دوسرا رومال باندھا گیا لیکن خون نہ رکا۔ جب دوبارہ وہی رومال باندھا گیا تو خون فوراً رک گیا، پس لوگوں کا شک ختم ہو گیا اور اس کا خاتمہ بالخیر معلوم ہو گیا۔ پھر شاہ اسماعیل نے اس قبر پر روضہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور خدام بھی مقرر کیا۔ حلاس بن عمر راسبی، یہ شخص حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور جنگ صفین میں بھی حضرت علیہ السلام کے ہم رکاب بھی تھا۔ نیز آپ علیہ السلام کے دور خلافت میں حلاس کوفہ کے انتظامیہ پولیس کا انچارج تھا۔ یہ اپنے بھائی نعمان کے ساتھ عمر بن سعد کے لشکر میں داخل ہو کر وارث کربلا ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ شرائط صلح ٹھکرا دی ہیں تو 8ویں کی رات لشکر ابن سعد کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گیا اور برروایت ابن شہر آشوب دونوں بھائی حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صلح کے لیے یہ شرائط کی تھیں کہ اولاً مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، ثانیاً اگر یہ نہیں تو مجھے کسی اور طرف جانے کی اجازت دو تاکہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی کے دن پورے کروں۔ لیکن ابن سعد نے بحکم ابن زیاد کسی بات کو تسلیم نہ کیا۔ حنظلہ بن اسد شبامی، زیارت ناحیہ و رجبیہ میں اس پر سلام وارد ہے۔ اہل تاریخ نے اس کو مشہور
بہادروں اور نامور شجاعوں میں شمار کیا ہے۔ یہ شخص اکابر شیعہ میں سے تھا، فصیح اللسان، قاری قرآن تھا۔ کوفہ سے امام عالی مقام کا ورود کربلا سن کر حاضر خدمت ہوا تھا۔ جب تمام یار و انصار رائے خدا میں کام آ گئے تو یہ بزرگوار سینہ تان کر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہر تیر و تلوار اور نیزہ کو اپنے جسم پر لیتا رہا تاکہ امام پاک کا جسم اطہر محفوظ رہے، اور ساتھ ساتھ قوم اشقیاء کو وعظ و نصیحت بھی فرماتا رہا۔ آخر کار امام پاک سے اذن جہاد طلب کر کے میدان کارزار میں شیر غضبناک کی طرح قوم اشقیاء پر حملہ آور ہوا اور کئی ملعونوں کو تحقیق کر کے راہی جنت ہوا۔ حیان بن حارث، زیارت ناحیہ و رجفیہ میں اس پر بھی سلام وارد ہے، دیگر تفصیلی حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ خالد بن عمر بن خالد ازدی، بحار الانوار دیگر کتب امامیہ سے اس کا میدان کربلا میں شہید ہونا منقول ہے۔ خلف بن مسلم بن اوسجہ، مسلم بن اوسجہ کا ایک فرزند تھا جس کا نام خلف لکھا گیا ہے۔ ناسخ سے منقول ہے کہ جب مسلم بن اوسجہ شہید ہوا تو اس کا جوان سال فرزند خلف شیر غضبناک کی طرح میدان کی طرف بڑھا، لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، اے جوان، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، اگر تو بھی شہید ہو جائے تو تیری ماں کا اس جنگل بے آب و گیا میں کون سہارا ہوگا اور وہ کس کی پناہ میں زندگی کے دن گزارے گی۔ امام عالی مقام کا یہ کلام سن کر لڑکے نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو اس کی ماں اپنے خیمے سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ چادر اوڑھ کر باہر آئی اور فرزند کے راستے میں کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی، اے فرزند، تو اپنے نفس کی حفاظت کے لیے فرزند رسول کی نصرت سے گریز کر رہا ہے، تیرے اس طرز عمل سے میں ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ ماں کے یہ کلمات سن کر دوبارہ میدان کی طرف پلٹا اور ماں پیچھے سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، شاباش بیٹے، ابھی ساقی کوثر کے ہاتھ سے تجھے سیرابی ہوگی، اور وہ بھی جان توڑ کر جہاد میں مشغول تھا، حتیٰ کہ 30 ملعونوں کو فنار کیا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا۔ بد نہاد کوفیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ اس باہمت خاتون نے بیٹے کے سر کو اٹھا لیا، اس کو بوسہ دیا اور پھر خوب روئی، جس سے کوہرام میں ماتم بپا ہو گیا۔ فرسان الحیجہ، محرک القلوب، صفحہ 118۔ داؤد بن ترمح، امام علی مقام نے عالم تنہائی میں آخری استغاثہ کے وقت اپنے جن جن صحابہ کو نام لے کے پکارا ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سربر آوردہ جانثاروں اور بلند مرتبہ فداکاروں میں سے تھے، ورنہ امام پاک ایسے آڑے وقت میں ان کو مخصوص اصحاب میں شمار نہ فرماتے، لیکن اس کے علاوہ تاریخ ان کے مزید حالات کا پتہ نہیں دیتی۔ رافع بن عبداللہ، یہ شخص مسلم بن کثیر کا غلام تھا، کوفہ سے نصرت حسین علیہ السلام کی خاطر کربلا میں آیا۔ روز عاشور جب لڑائی کی آگ گرم ہوئی تو اس کا آقا مسلم حملہ اولا میں شہید ہو گیا، اور یہ خود بعد از ظہر جنگ کر کے ایک کثیر جماعت کو فنار کرنے کے بعد کثیر بن شہاب تمیمی اور مخصر بن اوس اجنبی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ ربیعہ بن خوت صحابی،
ابن عساکر سے منقول ہے کہ ان کو صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف بھی حاصل تھا، اور پھر حضرت امیر علیہ السلام کی فوج ظفر موج میں بھی شامل رہا اور کوفہ میں سکونت پذیر رہا، یہاں تک کہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ رجل خزیمی، قبیلہ خزیمہ کا ایک مرد، اس کا نام معلوم نہیں، یہ شخص ابن سعد کی طرف سے امام پاک کی طرف پیغام لایا تھا اور یہ دریافت کرنے آیا تھا کہ آپ علیہ السلام یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔